جو کہ ہماری امت کے گواہی دیں گے، وہ اللہ رب العزت سے کیا کہیں گے کہ میری امت نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں کی طرح کرے کہ جس طریقے سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شدید ترین مخالفت میں بھی ساتھ دیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 112 اسی مفہوم کو لے کر چل رہی ہے۔ جب قال کہا الحواریون، حواریوں نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، ابن مریم، مریم علیہ السلام کے بیٹے، حل کیا، یستطیع، کیا استطاعت رکھتا ہے، ربو کا، آپ کا رب، ان یہ کہ یونزلہ، کہ وہ اتار دے، علینا، ہمارے لیے، مائدتن، ہمارے لیے ایک خوان، من السماء، آسمان سے۔ اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے خوان اتار دے، یعنی کھانا اتار دے؟ قالا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتقوا اللہ، تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، ان اگر کنتم، ہو تم، مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے نا، یہ بذات ان کی اپنی ذات کا معجزہ دکھانے والا نہیں تھی، بلکہ ان کو ان کا ظہور، یعنی معجزات کے صرف ظہور کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، مائدات، یعنی کہ آسمان سے کھانا اترنے کی درخواست ان کے سامنے پیش کر دی۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کھانا اتار کر دیں ہمیں، بلکہ کہا کہ آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ جیسے وہ اپنے دل سے ان تمام معجزات کے اوپر یقین رکھتے تھے کہ یہ تمام معجزات اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ اذ ظرف زماں ہے، مضاف بنے گا، آگے والا جملہ اس کے لیے مضاف الیہ بنے گا، اور یہ دونوں اذکر فعل جو کہ محذوف ہے اس کے لیے مفعول بھی بن جائیں گے۔ اور قالا فعل ہے ماضی کا، واحد ہے، مذکر ہے، غائب کا صیغہ ہے، کہا، اس کا فاعل باہر آ سکتا ہے، اندر بھی ہو سکتا ہے ضمیر کی شکل میں، اور باہر بھی اس کا فاعل آ سکتا ہے، لہٰذا اس کا فاعل ظاہر آ گیا ہے، الحواریون، حواریوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ یہ اونا کی ساؤنڈ ہمیں بتا رہی ہے، حالت رفع ہے، اور فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی پیش والی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ بن گیا قالا کے لیے فاعل، ہا واو را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کہا کیا یہ مقولہ بنے گا آگے والا جملہ جو کہ جملہ ندائیہ ہے، یا حرف ندا ہے، عیسیٰ اس کا منادہ ہے، ندا اور منادہ جملہ ندائیہ بنائیں گے، اے عیسیٰ ابن مریم، مریم علیہ السلام کے بیٹے، یہ بدل بن کر آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ہی ابن مریم کہا گیا ہے۔ یہ ایک طرح کی، اگر ہم کسی کی عزت افزائی بھی کرتے ہیں، اس کی شان بیان کرتے ہیں نا، تو یہ عرب کا ایک طریقہ بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی جو ہے وہ کنیت کے ذریعے، جو ان کی والدہ کے حوالے سے ان کو یہ بلایا جا رہا ہے، ندا دی جا رہی ہے ان کی والدہ کے حوالے سے۔ کیا کہا جا رہا ہے، حل کیا، یہ ہے استفہامیہ، اور حل جو ہے نا حرف استفہام ہے، جملے کا حصہ نہیں بنتا، صرف مفہوم جو ہے وہ استفہامیہ کر دیتا ہے جملے کا۔ جملہ اگر آگے اسمیہ ہو تو اسمیہ ہی رہے گا، فعلیہ ہو تو فعلیہ ہی رہے گا، حل جملے کا حصہ نہیں بنتا کیونکہ یہ حرف ہے۔ آ اور حل یہ دونوں حرف ہیں جو کہ جملے کا کوئی پارٹ نہیں بنتے، مگر اپنے میننگز کو جملے کے اندر رکھتے ہیں۔ تو کیا استفہامیہ ہے، یستطیع، طا واو عین روٹ ورڈ کے ساتھ، فعل ہے مضارع کا، واحد مذکر غائب، مزید فی باب سے آیا ہے۔ کیا استطاعت رکھتا ہے کون، چونکہ یہ واحد مذکر غائب ہے، یہ اپنا فاعل باہر لے کر آ سکتا ہے، اس کا ضمیر بھی فاعل ہو سکتی ہے، اس کا ظاہر فاعل بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کا ربو کا ظاہر فاعل آ گیا مرکب اضافی کی شکل میں، کیونکہ ربو جو ہے وہ مضاف ہے، اور مضاف کا اعراب طے کرتا ہے کہ مرکب اضافی کا سٹیٹس کیا ہوگا، لہٰذا یہ مرفوع ہونے کی وجہ سے فاعل بن جائے گا یستطیع فعل کے لیے۔ تو فعل اپنے فاعل کے ساتھ ملا، آگے ان مصدریہ ناصبہ کی تعویل میں جملہ جا کر مفعول بھی بن جائے گا یستطیع فعل کے لیے۔ ان ناصبہ مصدریہ ینزلہ، فعل مضارع منصوب ہو گیا، دیکھ سکتے ہیں آپ، منصوب نظر آ رہا ہے، نون زالام روٹ ورڈ ہے اس کا، مزید فی باب سے آیا ہے، وہ اتارے،
اصل میں کیا ہوتا ہے، نزلہ اس نے اتارا. اب یہ چونکہ مزید فی باب میں چلا گیا، لہٰذا اس کے میننگز تھوڑے سے چینج ہو گئے. وہ اتارے، یہ مزید فی باب کی تھوڑی سی خصوصیات ہوتی ہیں. تو یہ بھی واحد مذکر غائب ہے. ہوا کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے جو کہ اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ اتارے. علینا ہمارے لیے، علی حرف جار، نا ضمیر مجرور مرکب جاری متعلق ینزل فعل کے لیے. مائدتن ایک خوان، مائدتن یہ خوان کھانے کے لیے، دسترخوان، ایسا کھانا جو کہ مکمل ہو، مکمل کھانا. ایک مفعول آ گیا منصوب ہونے کی وجہ سے، ینزل فعل کا. من السماء آسمان سے، من حرف جار السماء مجرور مرکب جاری متعلق ہو گیا ینزل فعل کے، ینزلہ فعل کے. اچھا دیکھیے، جب دو جار مجرور فاصلے کے ساتھ آ جاتے ہیں نا، وہ دونوں ہی متعلق ہوتے ہیں. اگر ان میں فاصلہ نہ ہو تو ان کے میننگز کے حساب سے پھر ہم طے کرتے ہیں کہ وہ صفت بن رہے ہیں، پہلے والے کی صفت بن رہا ہے دوسرا، یا پھر وہ بھی سمپل میننگز کے ساتھ متعلق ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں متعلق بن جائیں گے. وہ ہمارے لیے ایک کھانا اتار دے آسمان سے، اللہ رب العزت کے لیے وہ کہہ رہے ہیں. اب ہم اس جملے کو کیسے بنائیں گے؟ فعل اپنے فاعل متعلق مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بنا، جملہ فعلیہ خبریہ، جو ان ناسبہ مصدریہ کی تعویل میں جا کر کیا بن گیا؟ مصدر مؤول کے معنوں میں آ کر مفعول بھی بن گیا یستطیع فعل کے لیے. اس طریقے سے فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ استفہامیہ بن گیا، استفہامیہ بن گیا نا. اور یہ پورا جملہ حرف ندا منادا کی وجہ سے جملہ ندائیہ بن گیا. یہ پورا جملہ ندائیہ جو ہے قال کا مقولہ بن گیا. اس طرح قال فعل جو ہے، قال فعل اپنے فاعل اور مقولہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جو اذ کے لیے مضاف علیہ بنا، یہ مضاف اور مضاف علیہ مل کر مرکب اضافی بن گئے جو کہ اذکر فعل محذوف فعل کے لیے مفعول بھی بن گئے. اس طریقے سے اذکر فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اذکر فعل کا فاعل ہوگا انتا کی ضمیر، اور مفعول ہوگا یہ پورا جملہ یہاں تک. ٹھیک ہے، یہ ایک ترکیب مکمل ہو گئی. قال عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، فعل ہے ماضی کا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہوا کہ ضمیر اس کے اندر فاعل آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ جو کہا وہ مقولہ بنے گا. اتقو تم ڈر جاؤ، فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم کی ضمیر اس کے اندر فاعل، اللہ اس کا مفعول. تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے. یہ چونکہ جملہ انشائیہ بنے گا، فعل امر کے ساتھ بن رہا ہے نا، جملہ انشائیہ بنے گا اور مزید فی باب سے آیا ہے. واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے. تو فعل اپنے فاعل مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ قال کا مقولہ بن گیا. ایک حصہ ان، اگر ان حرف شرط ہے، کن تم ہو تم، کن تم فعل ماضی ناقص ہے، انتم کی ضمیر اس کا اسم کن کانا ہے، اور مؤمنین چونکہ کانا کا اسم مرفوع، اس کی اندر جو ضمیر موجود ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. اور مؤمنین، اونا اینا اینا یہ حالت نصب و جر کا اسم آ گیا جو کہ ہم یہاں پر محلن منصوب رکھیں گے اور کانا کی خبر بنائیں گے. تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا اور شرطیہ ہو گیا. اور اس کی جواب شرط جو ہے وہ محذوف ہو گئی. تو یہاں پہ بتایا کیا گیا، جب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق انہوں نے سوال نہیں کیا، یعنی حل یستطیع رب کا، اس کے سوال کے جواب میں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حوارین کا جو سوال ہے وہ اللہ کی قدرت جج کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اس کی حکمت سے متعلق تھا کہ اتنی کھلی قسم کی نشانیاں دکھانا اس کی حکمت کے مطابق بھی ہوگا یا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس انعام کو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتا، اللہ کی حکمت کیا ہے. کیونکہ یہ حواریوں کا اللہ تعالیٰ کی ایک دل میں اللہ کا خوف بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسا مطالبہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا کہ ہم اللہ کو
रूबरू देखना चाहते हैं। तो ऐसा कोई मुतालबा ना हो जाए। अल्लाह चाहता है, अल्लाह करता चाहता है हमारे लिए कि ऐसा कर दे। उनके मीनिंग्स ये थे। तो हवारीन जो थे ना वो बाईमान लोग थे, और वो इस हकीकत से बेखबर नहीं थे कि उनकी ये दरख्वास्त एक मुशाबा दे दी जाए, जो बनी इसराइल की वो ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला को देखना है, जिसकी जो पादाश में कड़क ने उनको दबोच लिया था आके, और फिर मर गए थे। यानी मौजज़ात एक आदत नहीं होते, ताहम वो असबाब के पर्दे में होते हैं। अल्लाह ताला जब चाहे और जिसके लिए चाहे मौजज़ात बर्पा करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह ताला चाहते हैं उतना ही करते हैं। ये नहीं होता कि एकदम से तमाम पर्दे उठा दिए जाएं। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने इस तरह के मुतालबात की कभी भी हौसला अफजाई नहीं की, यानी जिनमें हदूद से तजावुज करने की चीज़ नज़र आए। मौजज़ात के ज़हूर के लिए सुन्नतुल्लाह में मुकर्रर है, यानी अल्लाह की सुन्नत जितनी चाहे। तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी उससे रोका उनको, डराया उनको कि ऐसा कोई मुतालबा ना कर देना कि अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बन जाए। तो जब हवारीन की दोबारा दरख्वास्त पे उन्होंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त फरमाई, तो अल्लाह ताला ने इस दरख्वास्त को पसंद नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद हुआ कि उतारने को तो मायदा उतार दूंगा, लेकिन ये याद रखो कि जो लोग इतनी खुली निशानियां देखने के बाद भी फिर कुफर में मुब्तला होते हैं ना, फिर उनकी सजा ऐसी होगी जो किसी और को पहले नहीं मिली होगी। तो इससे ये भी पता चलता है कि हवारीन अपनी इस दरख्वास्त से बाज आ गए थे। अहले तावील ने यह भी इसमें कहा है कि एक ग्रोह का यह ख्याल है कि इसका नजूल हुआ ही नहीं था, सिर्फ दरख्वास्त की गई थी, और इंजील में भी इसी किस्म का मतलब बयान किया गया है। नबी ने अपनी